السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں سب؟ آپ سب کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج 27ویں روزے کی رات ہے، تو آج کی رات بہت زیادہ ہی کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی قیمتی رات ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے قیمتی رات اس رات کو کہا جاتا ہے تمام تاک راتوں میں۔ آج کی رات سب اپنی عبادت کر رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، اور کل کے روزے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت رات کے 2-3 بج رہے ہیں جس وقت میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں۔ تو آج کی رات لازمی ولاگ بنتا تھا میرا کہ میں آپ سے کروں، لازمی کروں۔ اس وقت میں موجود ہوں، میری بیک سائڈ پہ بالکل ہی میری والدہ کی قبر ہے، تو میں اپنے فرائض اور نماز وغیرہ کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی اور دعا وغیرہ کے بعد ادھر آیا ہوں سلام پڑھنے اور فاتحہ پڑھنے اور والدہ کے پاس۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہیں سے اپنا ولاگ آج 27ویں کی رات کا سٹارٹ کرتے ہیں، کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی ہستی میری کہ بالکل ہی بیک سائڈ پر ہے میری ماں۔ ان کے لیے ایک شعر کہوں گا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ شعر کا مجھے بعد میں اپنی زندگی کے ان کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ شعر کا الٹا مطلب ہے کہ جب سے وہ گئی ہیں میں ڈر کے مارے واقعی نہیں سو سکا، کہ ان کے جانے کے بعد ایک خلا ایسا پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ ماں کا سایہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر ڈر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک تو اس کی دعا اور ایک اس کا خیال، کہ وہ میرا چہرہ پڑھ کے جان لیتی تھی کہ میرا سٹامک کیسا ہے اس وقت، کیا میں آپ سے چھپاؤں یا وہ کروں۔ تو بس یہ کمی انسان کی ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہمیشہ والدین کے سائے میں رکھے۔ ماں باپ سے بڑا کوئی بھی کہ درجہ نہیں ہے اس دنیا میں، نہ کوئی مخلص رشتہ ہے، میں یہ بتا دوں۔ ٹھیک ہے، ہیں، یہ نہیں کہتا کہ کہ سبھی کہ وہ ہیں، نہیں، اچھے لوگ ہیں، انسان ہیں، انسان کو زندگی میں آگے چل کے بہت اچھے مخلص رشتے ملتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ جیسے جڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی آپ کو انشاءاللہ ان مخلص رشتوں سے ملواتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ میں ایک مخلص ہستی ہیں، ان سے میں ملواؤں گا اپنی والدہ کے بعد، وہاں بھی جاؤں گا، میں ان کے پاس بھی جاؤں گا۔ تو آگے یہ ولاگ چلے گا کیونکہ آج کی رات بہت پیاری رات ہے، تو اس کی کہ لحاظ سے ہم آپس میں جڑے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جن کے نوافل رہ گئے وہ نوافل ادا کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کہ تمام انسانیت کو خوش رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم پہ اپنا کرم رکھے اور بخش دے اللہ پاک، بس تمام گناہوں سے اور ہر چیز سے، اور کہ کسی بھی انسانیت کی کوئی بھی تذلیل ہوئی ہے تو اس سے بخشے، کہ یا اللہ، اور اس سے کہ معافی کی بھی توفیق دے دے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے۔ باقی انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن اللہ سے ہر وقت بندہ رجوع کرتا رہے تو اللہ پاک اس پہ میرا یقین ہے کہ کرتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے والدہ کے پاس حاضری ہو گئی ہے، فاتحہ پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، ان کے پاس ان کے بارے میں بتا بھی دیا آپ کو اس ولاگ میں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ اس ولاگ کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں نے آپ سے کہ گفتگو میں کہا تھا جو ہماری جاری ہے آج کی رات کے حوالے سے، 27ویں روزے کے حوالے سے، کہ اب میں اپنی آپ کو اگلی مخلص ہستی کے پاس لے کے جاؤں گا، کہ جس کے ہاتھوں میں والدہ کے بعد اور والدہ کے ساتھ ساتھ کہ زندگی گزری ہے، کہ جس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں گے کمال انکل، ملک کمال فرید صاحب، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، اگر میں مخلص ہوں اس شہر فرید کے ساتھ اور شہر فرید کے میں ولاگز کرتا ہوں، لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں، تو میرا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ میں کہ آج کی رات کم از کم کہ اس مخلص انسان کا ذکر ضرور کروں جو میری ذات سے بھی بہت زیادہ مخلص تھا اور میرے شہر فرید کے ساتھ، مٹھن کوٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ مخلص تھا، اور ہر بندہ جانتا ہے۔ اس میں کوئی مجھے کہ ڈیٹیل میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ انسان تھے جن کو مخالف بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی سوشل اور سیاسی لائف کو، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہمارے شہر کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کہ میں بس اتنا کہوں گا کہ میری والدہ اور یہ جلدی نہ جاتے، بس میں اتنا کہوں گا۔ تو کمال انکل کے پاس آیا ہوں، سلام پڑھا، فاتحہ دی ہے، باتیں کی ہیں جیسے والدہ سے ہوتی ہیں، ان سے ہوتی ہیں، جب مخلص رشتہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر حال وال بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب آپ سے مخاطب ہوں تو ان کا کہ
والدہ کے پاس بھی گیا، وہاں پہ بھی آپ سے خاطر یہاں پہ آپ بھی سلام اور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور مطلب کہ ڈھیروں دعائیں دے سکتے ہیں ان دونوں شخصیات کو میرے لیے، میری خاطر۔ کمال انکل اللہ عشق رسول، عاشق رسول اور مطلب کہ تمام روحانی شخصیات سے ایک عشق رکھنے والے انسان بھی تھے، مطلب کہ مذہبی لحاظ سے بھی کافی مطلب کہ علم رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیشہ ان کی گاڑی میں پٹھان خاں خواجہ صاحب کی کافی چلتی تھی، پٹھان خاں کی، اس میں یا پھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان زیادہ تر سنتے تھے، اور ربیع الاول کے حوالے سے یا کوئی بھی مطلب کہ پروگرام وغیرہ ہوتا تھا تو اس میں ان کی تقریر مطلب کہ بہت زیادہ علم والی ہوتی تھی دینی لحاظ سے۔ تو کمال انکل خواجہ صاحب سے بھی بہت زیادہ عشق کرتے تھے، تو اس عشق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ پیچھے خواجہ صاحب اور ادھر یہ کمال انکل مطلب کہ وہ خواجہ صاحب کے زیر سایہ ہیں۔ تو کمال انکل خواجہ صاحب کی نا کچھ الفاظ اپنے مطلب کہ خطابات میں اور اس میں پڑھتے تھے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا آج کی رات کے، مطلب کہ خواجہ صاحب سے کمال انکل سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے اور مطلب کہ ہمارا ولاگ بھی مطلب کہ مقصد حاصل کر لے۔ تو ایک تو وہ یہ پڑھتے تھے، خوش تھی فریدہ شاد ول، مجھا کو نہ کر یاد ول، اے جھوکا تھی سن آباد ول، اے نینی وانی حکمنی، جو کیا تھیا تیری میری نہ بنی، تھی سے ہوا جڑی رب گنی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وہ بھی پڑھتے تھے، مطلب کہ بہت زیادہ انسانیت کے اوپر یہ سارا مطلب کہ ان کا ہوتا تھا، مطلب تو انسانیت سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ ہمارے مٹھن کوٹ کے ایک ہیرو تھے اپنی مطلب ٹائم کے اوپر، اب بھی ہیرو ہیں، مطلب دلوں سے تو نہیں نکل سکتے نا، وہ تو دلوں میں ہے، جو انسان دلوں میں بس جائے وہ تو دلوں میں ہی رہتا ہے اور اس کی ہر چیز یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز بھی وہ انسانیت کے حساب سے پڑھتے تھے جو بہت بڑا مطلب کہ اس میں بڑے الفاظ ہیں بہت بڑے، کہ زیر تھی زبر نہ بن متا پیش ہمدی ہوگی۔ تو آج کی رات ان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہونا ضروری تھا، تو یہاں بھی آنا لازمی تھا کیونکہ میں ہمیشہ اسی طرح سے آتا ہوں، تو آج آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس چیز میں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کمال انکل کو سلام پڑھ لیا ہے، فاتحہ کر لیا اور ان کے بارے میں بات بھی کر لی آج کی رات۔ بس یہی ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ اور ان کے یہ درود و سلام اور مطلب کہ فاتحہ اور دعا کی درخواست ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، حاضر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، اب ہم اپنے ولاگ کے آگے بڑھے ہیں، تو اب یہ دیکھیں آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دم سے ہمارا شہر فرید مٹھن کوٹ قائم و دائم ہے، تو ان کے پاس حاضری دی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، سلام پڑھی ہے، تو ان کے پاس آنا بہت ضروری ہے، آج کی رات آنا تھا۔ تو اب اس وقت یہاں پہ سحری کا انتظام چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، یہ ہمارے سجادہ نشین خواجہ محبوب فرید قریجہ صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے بیٹے سارے انتظامات کو سنبھالتے ہیں، خواجہ راول معین قریجہ صاحب، اور یہ خواجہ محبوب سنگھ کی طرف سے مطلب کہ سحری اور افطار پورے مطلب کہ مہینہ چلتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ایک علیحدہ سے ولاگ کر چکے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایک شہر کی بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب کے زیر سایہ ٹھہر کے آج 27ویں کے رات کا ہم یہ ولاگ اینڈ کریں گے۔ تو ناظرین، بس یہی چیزیں ہیں کہ انسانیت، خلوص، اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں کا دل جوڑیں، کوشش کریں، برداشت، صبر اور اس سے کام لیں۔ آج کی رات عبادات کریں، دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہمارے پاکستان کو مطلب کہ ترقی دے، ہمارے اداروں کو مضبوط سے مضبوط کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پچھلے ولاگس میں بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے ادارے کس طرح سے ہماری حفاظت اور ہمارے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہمارے ادارے ہیں۔ تو ہمارا پاکستان اسی طرح سے قائم و دائم اور ایک آزاد زندگی ہم گزارتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب کے لیے حفاظت کے لیے مامور ہیں، آج کی رات ہم ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور جو لوگ مطلب کہ اس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی مطلب کہ آسانی اور مہربانیاں فرما، ہمارے ایک مطلب کہ جوان کے لیے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، ہر انسان کے لیے جو اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہمارے شہر مٹھن کوٹ کے ساتھ، ہمارے علاقے وسیب کے ساتھ مخلص ہے۔ اور اس موقع پر ایک ہماری ہستی مطلب کہ گزری ہیں، بہت بڑی مطلب کہ ایک ورکر ہستی تھی، مطلب ایک قابل قدر ہستی تھی، شہید عاطف خان مزاری مرحوم صاحب، ان کے لیے بھی میں
تمام دوستوں سے احباب سے گزارش کروں گا، ان کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں ہمارے مٹھن کوٹ کے حوالے سے، ہمارے علاقے وسیب کے حوالے سے، چاہے وہ نہری پانی ہو، روڈیں ہوں، سڑکیں ہوں، سوشل کام ہوں، مٹھن کوٹ کی تعلیم، ڈگری کالج، بوائز کالج، گرلز کالج، اور ہیلتھ کے حوالے سے آئی سینٹر وغیرہ، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بھی دعا، باقی جو مطلب کہ ہمارے قریبی عزیز و اقارب، آپ کے قریبی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ تو اب ہم یہیں پر مطلب کہ اپنا بلاگ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، گناہوں کی بخشش فرما، اور مطلب کہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور مہربانی کر کے مطلب کہ ہم سے وہ کام نہ ہو جو تجھے ناپسند ہے۔ یہ دعا قبول کر لے کہ وہ کام ہم سے نہ ہو جو تجھے ناپسند ہے میرے مالک۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، آج کی رات کا یہ ولاگ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیشہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔